اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، پس وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا پروردگار چاہے، عطاءً، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے، غیر مجذوذ، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فلا تک فی مریۃ، پس آپ کو شک نہ گزرے اے مخاطب، مما، اس چیز کے بارے میں، یعبد ہؤلاء، جس کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون، وہ نہیں عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم، مگر جیسے کہ عبادت کی ان کے آباء اور اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا ان کو دیں گے، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، سورہ ہود کی آیت نمبر 108 اور 9 ہے۔ گزشتہ آیات میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ لوگوں کی دو قسم ہے، ایک وہ جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، اور ایک وہ ہیں جو سعید ہیں اور خوشبخت نیک بخت لوگ ہیں۔ تو جو بدبخت ہوں گے ان کے بارے میں رب العالمین نے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ یہ جہنم میں ہوں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چیختے اور چلاتے رہیں گے، بڑی بری آوازوں کے ساتھ۔ اس کی تشبیہ گدھے کے آواز کے ساتھ دی کہ گدھے کی ابتدائی آواز اور جو آخری آواز ہوتی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سعداء کا ذکر کیا ہے جو سعید لوگ ہیں۔ قرآن کا اسلوبی بیان یہ ہے کہ جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترہیب ہوتی ہے، جہاں ترہیب ہوتی ہے وہاں ترغیب ہوتی ہے۔ ترہیب کا معنی ہے ڈرانا، کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، تاکہ انسان کے اندر رغبت پیدا ہو جائے کہ اس کو حاصل کرو، اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی، اور اگر تم اللہ اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ سزائیں بھی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ میں بار بار اس پر بڑے زور دے کر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بشیر اور نذیر یہ دونوں صفتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، نہ مستقل صرف اور صرف خوشخبریاں 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 کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے اور بڑے ہی پیار کرنے والے ہیں، رحیم و ودود ہیں، ان سب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت بنائی ہے وہاں جہنم بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جہنم سے بھی ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اس لیے ایمان تب کامل ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی خوب ہو، نا امیدی بھی نہ ہو، اتنی امید ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ کائنات میں انسان کسی سے اتنی امید نہ رکھ سکتا ہو جتنی امید کس سے ہو؟ اللہ سے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر ڈر بھی اتنا ہی ہو کہ کائنات میں ایسا ڈر بھی پھر کسی کا، اللہ خود فرماتے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو امید بھی ہو اور ڈر بھی خوب ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس پر میں کئی واقعات آپ حضرات کو پہلے سنا چکا ہوں۔ تو یہاں شقاوت کا تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ اگر کوئی شقی ہوگا، بدبخت ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا، نیک بخت ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو نیک بخت بنا دے، آمین کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعادت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ من سعادت المرء ان یکون زوجته صالحہ، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کی نیک بختی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، اللہ ہم سب کی ازواج کو نیک بنا دے۔ وَأَن يَكُونَ أَوْلَادُهُ بار، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک ہو، اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، یہ بھی اس کی نیک بختی کی علامت ہے کہ اس کی روزی اللہ نے اسی کے شہر میں لکھی ہو۔ وَأَن يَكُونَ جَارُهُ صَالِحٌ، چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کا رشتہ جو پڑوسی ہے وہ بھی نیک ہو۔ پڑوسی اگر برا آ جائے تو بڑا عذاب بن جاتا ہے، کیوں؟ ایک طرف شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے بار بار جبریل امین باقاعدہ پڑوسی کے ساتھ نیکی کا تعلق اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ میراث میں وارث نہ بن جائے۔ اس لیے یہ جو پڑوس ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پڑوس نصیب فرمائے، اچھا پڑوس نصیب فرمائے تو پھر انسان کو سکون ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی چار علامتیں ہیں نیک بختی کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہمارے اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو، اور اگر بیویاں دعا مانگیں تو ہمارے خاوندوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوں گے؟ جب آپ گھر جائیں اور بیوی آرام سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو، ذکر کر رہی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی ازواج کو ایسے ہی بنا دے۔ یہ نہیں ہے کہ بس صبح شام کیا ہے، میں نے اب آج یہ بازار جانا ہے، آج اس بازار جانا ہے، آج یہ کرنا ہے، اور پھر بیڑا غرق کر دیا ہے موبائل نے، بیڑا غرق کر دیا ہے موبائل نے۔ پتہ نہیں یہ کتنی بڑی آزمائش اس انسانیت کے لیے، امت مسلمہ صرف نہیں، پوری انسانیت کے لیے کتنی بڑی آزمائش پیدا ہو گئی ہے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے غالباً آج یا کل
مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنا تو میں پریشان ہو گیا. فرمانے لگے سب کے لیے زہر ہے، لیکن مدارس کے، سکولز، کالجز کے طلباء برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. خاص کر یہ جو ٹچ موبائل ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ایسی عجیب و غریب چیز ہے، ایسی عجیب فتنہ ہے، وقت کا ضیاع اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے. لیکن ایک عجیب چیز ایسی ہے کہ اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. ہر چیز کا نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ نقصان زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، بہت کم ہے. یعنی لاکھوں میں کوئی انسان ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، ورنہ تو لاکھوں بچے اور بچیاں اور کیا 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 کچھ ہو رہا ہے. الامانہ والحفیظ، ایسے ایسے حالات اور واقعات اسی لاہور کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں. آپ بھی اخبارات دیکھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے کہ الامانہ والحفیظ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، خاندانوں کے خاندان کٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. جی یہ کال آئی ہے آپ کے موبائل پر تو کیسے آئی ہے؟ اب کون ہے جو جواب دے؟ اگر بچی یا بیوی کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی ہو، نہ اس کا بھائی ہو، نہ آپ کا بھائی ہو، نہ اس کی بہن ہو، نہ کچھ ہو، اور آپ اس سے پوچھیں تو پھر دماغ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ اور پھر جب انسان کا عقل ٹھکانے آتا ہے تو بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے. خاندان تباہ ہو رہے ہیں اور گھر تباہ ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، صرف کس کی وجہ سے؟ بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے، آمین کہیں. تو یہ دعا کریں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ سیکھ لیں، یا ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں یہ دعا ہے. قرآن میں دیکھ کر 19ویں پارے میں کہ شروع میں یہ دعا پڑھ لیں، یہ یاد کر لیں، کوشش کریں. علماء نے لکھا ہے ہر نماز کے آخری التحیات میں جہاں آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے گھروں کی حفاظت کرے، پروردگار سب کے بچوں کی حفاظت کرے. بس یقین کریں کہ یہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہار مان جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. کوئی کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کوئی بڑا فن خان کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتا. یہاں انسان آ کر بے بس ہو جاتا ہے. بے بس ہو کر پھر کیا ہے، وہی ایک در ہے، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ دعا کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال میں سعادت کی بات کر رہا تھا کہ انسان کی سعادت کی یہ 4 علامتیں ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں جو سعید ہوتا ہے، نیک بخت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور یہ جنت کا رسول اللہ مبارک نے فرمایا موت کو بھی لا کر باقاعدہ اعراف کے اوپر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا خلود لا موت، بس ہمیشہ ہمیشہ اب موت نہیں ہے. اب یہ نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہیں. دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت کی ہر چیز کیا ہے؟ باقی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. عطاء غیر مجذوذ، اور یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے. انسان کا کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ میں بڑے نمازاں پڑھیا نے تے ذکر کیتے نے تلاوتاں کی، نہیں نہیں نہیں. عطاء، یہ اس کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے، غیر مجذوذ، جس میں کوئی کمی وہ کرتا نہیں ہے پروردگار. فلا تک فی مریۃ، بس آپ شک میں نہ ہو اس چیز کے بارے میں، یعبد ہؤلاء، جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون، یہ نہیں عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر جیسے ان کے آباء اور اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے. بیت اللہ شریف کے دیوار مبارک کے اوپر
کہیں ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا ہے، کہیں اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا ہوا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا ہوا ہے، کہیں حابیل حبل ان کا بہت بڑا بت تھا، اور یہ حابیل کے نام پر بنا ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا جو مظلوم اور مقتول بیٹا تھا۔ قابیل نے جس کو قتل کیا تھا رشتے کے معاملے میں، اس حابیل کے نام پر کیا تھا؟ حبل تھا۔ اور عجیب و غریب لات، منات، عزا یہ الگ تھے۔ تو یہ تمام کے تمام بت کیا ہے؟ یہ بھی ان کی طرح، جیسے ان کے آباء اور اجداد کرتے تھے، آج یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ہم البتہ ضرور بے ضرور ان کو پورا دیں گے ان کا حصہ۔ ہر انسان کو دنیا میں اس کا حصہ مل کر رہے گا، البتہ ایک چیز کا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ حصہ آپ نے جائز طریقے سے لینا ہے یا بس یہ مجھے اور آپ کو اختیار ہے۔ جو میرا آپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ وہ عمر ہے، صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ میں اپنا پورا کر کے جاؤں گا۔ جو آپ کا ہے، کوئی باپ بیٹے کے لیے، کوئی بیٹا باپ کے لیے، کوئی بھائی کے لیے، کوئی فرد دوسرے کے لیے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ، دنیا میں بھی اور غیر منقوص، جس میں کوئی کمی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایسا اجر جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا رب العالمین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں نیکی کا نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ۔